اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو اردو پروفیسر۔ ابو انیس شیخ عالم بابا جی برکت علی رحمت اللہ تعالی علیہ، فکر و ترک و سمت میں وہ پیکر و صبر و رضا، یا الہی شاہ برکت کی ولایت کے طفیل، ذکر و فکر و خدمت و تبلیغ ہو مجھ کو عطا۔ شہر فیصل آباد پنجاب پاکستان کے ایک صوفی درویش بزرگ صوفی برکت علی لدھیانوی رحمت اللہ تعالی علیہ، ولایت کی دنیا کا ایک چمکتا ہوا ستارہ۔ صوفی برکت علی کی برکت صرف فیصل آباد تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ پورے پاکستان میں اس وقت ان کی برکت شامل ہے، کیونکہ ولی کامل کا فیض اللہ کی عطا سے اس کی موت کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ بابا جی سرکار اپنی زندگی میں فرمایا کرتے تھے، لوگوں میں پاکستان کا محب ہوں، میں نے اپنا حق ادا کر دیا۔ ایک فقیر جنگل میں بیٹھا تنکے اکٹھے کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اقوام عالم کے فیصلے پاکستان کی ہاں اور نہ میں ہوا کریں گے، تو یہ قول کبھی فیل نہیں ہوگا۔ ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہے بادشاہوں، یہ سب اللہ کی طرف سے کہہ رہے ہیں۔ تو آج کے ویڈیو میں بابا جی برکت علی سرکار کی زندگی سے جڑا ایک روحانی واقعہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرتے ہیں۔ مجسٹریٹ درجہ اول چنیوٹ، جن کا نام منیر احمد لغاری تھا، جو کہ سرگودا میں بطور اسسٹنٹ کمشنر ڈیوٹی سر انجام دے رہے تھے، وہ پہلے وکالت کے پیشے سے منسلک تھے۔ وہ اپنے طالب علمی کے دور میں بابا جی سرکار کے آستانے دارالاحسان آیا کرتے تھے۔ بابا جی سرکار ان پر بڑی شفقت اور مہربانی فرمایا کرتے تھے، اور ان کو بھی بابا جی سرکار سے ایک خاص عقیدت تھی۔ ایک دن منیر احمد لغاری صاحب بابا جی سرکار کی خدمت میں ہاتھ باندھے دست بستہ کھڑے ہو کر کہا، بابا جی سرکار مجھے بھی اپنے عقیدت مندوں میں شامل فرما لیجئے۔ بابا جی سرکار کی عادت تھی کہ اپنے عقیدت مندوں کا مکمل ریکارڈ یا اندراج ایک رجسٹر میں کیا کرتے تھے۔ تو نام، ولدیت، عمر، تعلیم، رہائش کا خانہ پر کرنے کے بعد ان کا ذریعہ معاش لکھنے لگے تو لغاری صاحب نے فوراً کہا کہ میں پیشے کے لحاظ سے وکیل ہوں، لیکن بابا جی سرکار نے رجسٹر میں درج فرمایا مجسٹریٹ درجہ اول چنیوٹ۔ پھر اللہ رب العزت نے اسباب پیدا فرمائے اور کچھ ہی دنوں کے بعد لغاری صاحب مجسٹریٹ درجہ اول چنیوٹ تعینات ہو گئے۔ بابا جی سرکار مقالات حکمت میں لکھتے ہیں کہ ابتدا میں میرا حال کچھ عجیب سا تھا۔ میرے علاقے میں کوئی بھی واردات ہوتی تو مجھے مجرم پیشہ لوگوں کے ساتھ پکڑ لیا جاتا اور کہا جاتا کہ تم جنگل میں ڈیرا لگائے بیٹھے ہو، اور ہو سکتا ہے کہ مشکوک جرائم پیشہ افراد تمہارے پاس ٹھہرتے ہوں۔ ایک دفعہ بابا جی کے علاقے میں کوئی واردات ہوئی تو پولیس آئی، ملزمان کی صف میں آپ کو بھی کھڑا کر لیا گیا۔ بابا جی سرکار دھوپ میں کھڑے ہوئے تھے اور پسینے میں شرابور تھے۔ اتنے میں بڑا تھانے دار آیا، وہ بابا جی کو پہلے ہی سے جانتا تھا۔ اس کے دل نے گواہی دی کہ آپ بے قصور ہیں۔ پھر اپنے عملے پر سخت غصہ ہوا کہ ان بزرگ کو دھوپ میں کیوں کھڑا کیا ہے۔ پھر آپ سے مخاطب ہوا اور کہا کہ میرے ساتھ آئیں اور سائے میں بیٹھیں۔ پھر کچھ دیر کے بعد اس تھانے دار نے آپ کو جانے کی اجازت دے دی۔ چند ماہ بعد وہ تھانے دار آپ کی فقیری اور درویشی کا چرچا سن کر دارالاحسان حاضر ہوا۔ بابا جی سرکار نے اس کو دیکھتے ہی فرمایا، ہیلو انسپکٹر صاحب۔ تو اس تھانے دار نے کہا کہ میں تو ابھی انسپکٹر نہیں ہوا، جبکہ میں تو ایک تھانے دار ہوں۔ تو بابا جی سرکار نے فرمایا کہ میں اللہ کے در کا فقیر ہوں۔ پھر کہا، تم نے مجھ پر احسان کیا تھا، پولیس اسٹیشن میں دھوپ میں تھا، تم نے سائے میں مجھ کو بٹھایا، عزت دی، جاؤ آج سے تم انسپکٹر ہو۔ تو کچھ ہی دنوں کے بعد وہ تھانے دار انسپکٹر کے عہدے پر تعینات ہو گیا۔ ویڈیو کے آخر میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، نبی مہربان میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اور تمام ایسے اولیاء اللہ کی برکت سے ہم سب پر اور ہمارے ملک پاکستان پر اپنی رحمت نازل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کے بارے میں کمنٹ سیکشن میں اردو پروفیسر کو اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔